پہلی چیز ہے توبہ میں الندم التوبہ، شرمندہ ہو جانا توبہ ہے، شرمندہ ہو جانا توبہ ہے۔ اس کی آپ کو مثال اس طرح سمجھاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا الحج عرفہ، کہ میدان عرفہ کا قیام حج ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرفہ کے بغیر حج ہے ہی کوئی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کا قیام حج کا رکن اعظم ہے، وہاں پہ جاؤ گے تو حج ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح توبہ ہے، توبہ تب ہے جب بچی ہو گئے تمہارے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ دنیا میں ہر اس شخص سے محبت کرتے ہو جو تمہیں پانی پلا دے، جو تمہیں ایک سوٹ کپڑوں کا لے دے، جو تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دے، جو تیرے لیے ایک مرتبہ چارپائی بچھا کے تکیہ رکھ دے، جو ایک دودھ کا گلاس تمہیں دے دے، ساری زندگی اس کی شرم کرتے ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پانی دیا، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے گلاس دودھ کا دیا، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے لیے بسترا بچھایا، اور یہ وہ بندہ ہے جب مجھے ضرورت تھی تو اس نے مجھے 100 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ قرض دیا۔ ساری زندگی اس بندے کا حیا کرتے ہو، اس خالق کا حیا کیوں نہیں کرتے جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان بنا دیا؟ سوچئے نا ذرا، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے احسان نہیں سر پہ لے لیتے۔ یہ الیکشن کا دور آ رہا ہے، بی ڈی کے الیکشن، چھوٹے الیکشن گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں، ہم نے گلی گلی ان لوگوں کی پٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کے دیے ہوئے ٹیکس میں سے کچھ پیسہ ہماری گلی پہ لگا دیا، ہمیں ایک کھمبا لگوا دیا، ہمیں ایک ٹرانسفارمر لگوا دیا، ہماری ایک گلی میں سولنگ لگا دیا، جس نے ہمارے لیے پانی کی ایک ٹینکی پاس کروائی، واٹر سپلائی بحال کروا دی، جس نے سیوریج بچھوا دیا، جس نے ہماری سڑک بنوا دی۔ ہم نے بورڈ لگائے، ان کے جھنڈے اٹھائے، ان کے نام کے نعرے مارے، سارا دن سڑکوں پہ ناچتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، لوگوں کے ساتھ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ کیوں؟ اس شخص کی ہمارے اوپر نیکی ہے جس نے ہمارے لیے یہ ایک کام کیا ہے۔ اس رب کو کیوں بھولتے ہو جس نے ساری زمین تمہارے لیے فرش بنا دی؟ کیوں بھولتے ہو اس کو جس نے ساری زمین فرش بنا دی؟ اللہ کے فقیروں نے کہا ہے کہ لوگوں، وہ رب جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے، تم اس کے پیدا کیے ہوئے رزق کو تو گن سکتے ہو؟ دیکھیں نا اللہ کی شان خلاقی، گن سکتے ہو؟ ایک سٹا توڑے نا گندم سے، گندم کی کٹائی کا موسم قریب ہے، ایک سٹا توڑیں، ایک بالی توڑیں گندم کی اور اس کو مروڑیں، اور اس کے دانے تو آپ گن سکتے ہیں کہ ایک بالی سے 100 دانہ نکلا، ایک بالی سے 50 دانے نکلے، ایک بالی سے جو بھی دانے نکلے وہ تو آپ گن سکتے ہیں۔ لیکن کوئی مائی کا لال ایسا بھی پیدا ہوا جو یہ گن سکے کہ ایک دانے میں بالیاں کتنی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ایک آم سے کتنی گٹکیں نکلتی ہیں؟ اب سمجھ آ جائے گی۔ ایک آم سے کتنی گٹکیں نکلتی ہیں؟ جی ایک۔ اور ایک گٹھلی میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں پتا؟ نہیں نہ پتا؟ اس ذات کو ہم کیوں بھولتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے ہمارا موشن کون ہے؟ اس سے بڑھ کے ہمارا لجپال کون ہے؟ جب ہم ہر طرف سے دھدکارے جاتے ہیں نا، پھر اس کے بوئے پہ گرتے ہیں۔ کاش کہ سب سے پہلے اس کے بوئے پہ گرے، وہ ہمیں دھدکار پڑنے ہی نہ دے۔